السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ حکومت تشکیل پا چکی ہے اور اب SIFC کی بھی میٹنگز ہو گئیں، IMF سے پروگرام بھی ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہی سوال ہے کہ آنے والے وقت میں کیا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا ملک میں معیشت کا پہیہ واقعی چلے گا؟ کیا روزگار ملے گا؟ کیا مسائل حل ہوں گے؟ اور ان تمام سوالوں کا جواب اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کون کون سے عہدے، وفاقی وزیر وغیرہ یہ سب آپ جانتے ہی ہیں، آپ کے ہر دل عزیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہی ہے عوام کا کہ حکومتیں بن گئیں، جیسے تیسے بنیں، جیسے بھی الیکشن ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، اب ایک نظام آ گیا ہے، تو یہ نظام ہمیں کب ریلیف دے گا؟ اس کی کوئی توقع؟ اس نظام سے امید ضرور ہے کہ ہمیں ریلیف دے گا، توقع شاید اتنی نہیں ہے۔ امید اور توقع میں یہی فرق ہے۔ اور اگر جو ریلیف آئے گی وہ فوراً نہیں آئے گی۔ دیکھیں، جو پچھلی حکومت تھی کیئر ٹیکر کی، اس نے بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی، گیس وغیرہ کی، تو عوام کے اوپر تو سارا بوجھ ڈال دیا جو حکومت کے اوپر بوجھ تھا، جو کہ ایک سیاسی حکومت کے لیے مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر سیاسی حکومت کے لیے اس سے بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ٹیک آن کرے، اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کو ٹیک آن کرے، اور وہ فیصلے وہ لے جو عوام کے اوپر بوجھ نہ ہوں لیکن مخصوص حصوں پہ یا اشرافیہ پہ بوجھ ہو۔ اب ان کو یہ چاہیے کہ نجکاری کی طرف جائیں، اب ان کو یہ چاہیے کہ پراپرٹی ٹیکس کی طرف جائیں، اب ان کو یہ چاہیے کہ ایگریکلچر ٹیکس کی طرف جائیں، دکانداروں کے اوپر ٹیکس کی طرف جائیں، NFC ایوارڈ کو دیکھیں۔ یہ فیصلے جو ہیں جس سے آپ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو ٹیک آن کر رہے ہیں، یہ مشکل ہوگا، حکومت بھی اس پہ داؤ پہ لگ سکتی ہے، لیکن یہ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ فیصلے کر لیتے ہیں تو پھر پورے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا، اور اگر یہ فیصلے ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیتے ہیں تو بڑی توقع کیوں نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں، توقع اس لیے نہیں ہے کہ ماضی ہم جانتے ہیں کہ مشکل فیصلے کولیشن حکومتیں عموماً نہیں کر سکی ہیں، یا ایکچولی سچی بات یہ اس کہ دفعہ تو کیبنٹ جو ہے وہ بڑی ہی وائبرنٹ کیبنٹ ہے، اس میں اتحادی جو ہیں وہ جیسے محسن نقوی صاحب بھی اس کے اندر ہیں، اورنگزیب صاحب بھی اس کے اندر ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک بہت زبردست سیٹ اپ ہے، وہاں سے بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، تو اس دفعہ تو نظام بڑا اچھا ہے۔ آپ بہت ساری باتیں کر گئے ہیں بغیر کہے ہوئے کچھ بھی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حکومتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ مخلوط حکومتیں ہوں یا ایک پارٹی کی حکومت ہو، مشکل فیصلے وہ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں پھر بھی، لیکن جب اپنے اوپر مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ NFC ایوارڈ کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک آئینی امینڈمنٹ بھی چاہیے، اور پورے پاکستان میں آپ کو کنسنسس چاہیے، جس میں KP کی حکومت بھی شامل ہوگی، سندھ کی حکومت بھی شامل ہوگی، تو یہ اتنا آسان شاید نہیں ہوگا۔ لیکن اب کیونکہ دنیا ہمیں قرض نہیں دے رہی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بجلی مہنگی ہو گئی مثال کے طور پہ، عوام کے لیے بہت زیادہ مہنگی ہوگی، تو آپ یہ کرتے تھے چلو یوں کرو، عوام کو 4 روپے سستی کر دو، حکومت 4 روپے دے دے گی، تو حکومت قرض لے کے دے دیتی تھی۔ اب کیونکہ آپ کو قرض نہیں مل رہا اور آپ پیسے چھاپتے ہیں تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور وہ بھی اجازت مشکل مل رہی ہے، تو اب آپ کو بجلی کی لاگت سستی کرنی پڑے گی۔ اس کا حل نجکاری ہے۔ نجکاری کرنے کے لیے پھر آپ کو ویسٹڈ انٹرسٹ کو ٹیک آن کرنا پڑے گا۔ تو کیا اس حکومت کو اس بات کا ادراک ہے، ان معاملات کی سنجیدگی کا پتہ ہے؟ ایک تو یہ ایم ناٹ شیور کہ ساری حکومت کو اس ایک پیج پہ ہے کہ نہیں ہے، اور جو اس پہ ایک پیج کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنا ایک پیج پہ رہیں گے۔ نہیں تو اگر ترمیم کی آپ نے بات کی تو ترمیم کے لیے تو PTI کی ضرورت بھی ہوگی، تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ملک کے اندر ایک کنسنسس، جو اس وقت تو نہیں ہے۔ اس وقت نہیں ہے، لیکن دیکھیں، اسی لیے میں یہ سمجھتا توقع ہوں نہیں ہے، توقع تھوڑا سی کم ہے، اور اسی لیے امید لیکن بہرحال ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنسنسس ہے وہ بھی پیدا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پارٹی نے 91 سیٹیں لی ہوں، سب سے زیادہ سیٹیں لی ہوں، کسی بھی ایک پارٹی سے زیادہ سیٹیں لی ہوں، اس پارٹی کو بھی آپ باہر رکھ دیں، اور اس پارٹی کے اوپر بھی یہ فرض ہے، کیونکہ عوام نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ان کو ووٹ دیا ہے، کہ اس پارٹی کا بھی فرض ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھانے پہ کچھ کام کرے۔ وہ اپنا کونے پہ جا کے مطلب چیزیں نہیں کر سکتے، وہ IMF کے باہر جا کے دھرنے نہیں دے سکتے، وہ یہ تو کیا نا، وہ جو کیا ہے، تو ان کو بھی اپنے رد عمل کو، یا ان کو بھی اپنے مطلب اپنے عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور یہاں پہ بھی تھوڑی سی برف پگھلنی ہوگی، ورنہ اور پھر اس کے بعد یہ صرف PTI کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کچھ چیزیں مختلف ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اسے پرائیویٹائزیشن نہیں چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر اداروں کو چلائیں،
اس کا پرانا موقف یہی ہے. چلے تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. مگر پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے تو ابھی جب تک ان کی قیادت بند ہے، کیسز ابھی ان کے چلنے ہیں، ملٹری کورٹ میں چلنے ہیں، لوگ ان کے ایک پوری قیادت جو ہے کہ چھپی ہوئی ہے، کوئی تتر بتر ہے پوری پارٹی، تو جب تک یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس وقت تو کنسنسس نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اچھا پھر یہ بھی نہیں پتا کنسنسس ہوا تو خان صاحب کا کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیے جب چیزیں بگڑنے جاتی ہیں تو بڑی تیزی سے بگڑتی ہیں پاکستان میں، اور جب چیزیں سدھرتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیف بھی بڑی جلدی مل جاتا ہے. تو پاکستان میں یہ چیزیں بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک نہیں وہ تو ہے، مگر یہ ایک نیا تجربہ ہے نا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں سیاست کرتا ہوں تو میں کیوں سیاست کرتا ہوں؟ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کوئی وزارت مل جائے یا مجھے کوئی مطلب کرسی مل جائے. یہ کوئی سیاست کا کوئی ہائر مقصد ہوتا ہے. سپوزڈلی ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد سیاست کیا یہ ہے کہ ہم سیاست سے بہتری لانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی مقصد یہ ہے بہتری، عوام کے لیے بہتری. پی ٹی آئی کا بھی چند لوگ سوچتے ہوں گے، نہیں سب یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کا بھی مقصد یہی ہے، مسلم لیگ کا بھی مقصد یہی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی مقصد یہ ہے. یہ سب کا تو یہ بڑی جو مین پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم کا بھی مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے، جب سب کا یہ مقصد ہے، پی ایل پی کا بھی یہی مقصد ہے. ہاں لیکن اس کے اندر چلے کچھ پارٹیاں ہیں جیسے کہ جو کہتے ہیں کہ پہلے ہم کو اسلامی نظام لانا ہے پھر بات کریں گے، لیکن چلے ان کو بھی لے لیں. آپ جماعت اسلامی جہاں سے بھی آنا ہے، جہاں سے بھی آئے وہ ووٹ لے کر عوام سے جو بھی آئے ہیں، وہ اب عوام سے ووٹ لے کر آئیں تو اب آپ نے کہا کہ چلو عوام کے ووٹ لے کر آئیں تو عوام کی بہتری کریں گے. تو آپس میں بیٹھنا تو ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے یہ رویہ غلط ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے نہیں. میرا ایکچولی پی ٹی آئی کے اوپر یا خان صاحب کے اوپر سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں فوج سے بات کر لوں گا لیکن سیاستدان سے بات نہیں کروں گا. دوسرے سیاستدانوں کو اپنے علاوہ لیجیٹمیٹ نہ سمجھنا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، نہیں سمجھتے تو یہ غلط ہے. اب ان کو یہ بیٹھنا پڑے گا. کیسے بیٹھیں گے؟ اگر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ملک جو ہے، دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ ملک کے اندر عمران خان ایک سٹیک ہولڈر ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر رہیں اور عوام میں مقبولیت ہو تو عوام بھی ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی قدم چلیں، ایک قدم وہاں سے اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تو ان کو ووٹ نہ دیتے نا. نہیں وہ تو اسی بیانیے پہ تو ان کو ووٹ پڑ گیا کہ وہ بیٹھے نہیں ان کے ساتھ، قید ہو گئے، ملک سے باہر نہیں گئے. نہیں تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی ڈیل نہیں کرتے. مطلب ایسی بات نہیں ہے. آصف زرداری صاحب میرے خیال سے 13 سال جیل میں رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، میں بھی جیل میں رہا ہوں بغیر کسی گناہ کے. میں نے تو نہ کوئی گھڑی سستی خریدی ہے کہ توشہ خانے سے کہ اس کی ویلیو کم کروائی ہو، نہ میری بیگم نے کسی سے انگوٹھی لی ہے، نہ میری بیگم کی کسی دوست نے مطلب ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے ہیں. ہم بھی تھوڑے بہت پاورفل لوگ تھے، امی کے پاس بھی وزارت خزانہ تھی، ہم نے تو کسی سے پیسے نہیں لیے، ہم نے تو کوئی انڈر ویلیو چیزیں نہیں کری. تو ہم بھی جیل میں بیٹھے ہیں، تو ہم نے بھی ڈیل نہیں کری، ہم بھی کہیں نہیں گئے تھے. اور میں آپ کو قسم سے بتاؤں کہ جس رات کو مجھے وہ ڈالا گیا تھا نو فلائی لسٹ پہ، اس رات کو مجھے آفر تھی کہ آج تم کو کراچی سے نکال دیتے ہیں قطر ایئر ویز سے. 2:30 بجے کی فلائٹ تھی، 11 بجے اسی دن نکل سکتے ہیں، اس کے بعد تو نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی نہیں گئے. شاید عباسی صاحب 7 مہینے جیل پہ رہے، انہوں نے تو کہا میں بیل کی اپلیکیشن نہیں کروں گا. تو مگر لوگوں کو آپ ایسے نظر نہیں آتے نا جیسے خان صاحب نظر آتے. نہیں خان صاحب مطلب میں دیکھیں خان صاحب بھی ہوں اور دیگر لیڈران ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے ہوں، جو میں سمجھتا ہوں NFC ایوارڈ کا ہوا، 18ویں ترمیم کے اوپر جو اسے امینڈمنٹ کرنا پڑے گا NFC ایوارڈ کے لیے، آپ کو نجکاری کرنی ہے، آپ کو دیگر چیزیں پاکستان میں کرنی ہے، اگر آپ کو لیگل ریفارم کرنے کہ پاکستان میں بہرحال اشرافیہ کے علاوہ بھی لوگوں کو انصاف ملے، تھانہ کچہری کی چیزیں سستی ہوں، بیوروکریسی کا ریفارم کرنا ہو، اگر لوکل گورنمنٹ بنانی ہو، یہ سارے اگر آپ نے کرنا. آپ کی عمر زیادہ ہے مجھ سے اور آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا یہ ساری گفتگو سن رہا ہوں. جی جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے PIA خسارے میں، جب سے اسٹیل مل خسارے میں ہے، جب سے ڈسکوز خسارے میں ہے، جب ہر ادارہ خسارے میں ہے، اور ان کی پرائیویٹائزیشن ہر حکومت کرنا چاہتی ہے، ہوتی نہیں ہے. تو یہ اس دفعہ بھی چاہنا اور ہو جانا بڑا مشکل ہے نا. میں نے آپ سے گزارش کری تھی نا کہ امید اور توقع میں یہی فرق ہے. اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب تو ابھی کل پرسوں صحافیوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے وہ اور جیل کے اندر ہے، 6 مہینے بعد یہ نظام بھی فارغ ہو جائے گا اور میں بھی جیل سے باہر ہوں گا. بھائی دیکھیں، مجھے تو میرے پاس تو بالکل علم نجوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اور پاکستان میں 6 مہینے بعد تو مطلب کون جیتا ہے تیری زور سے سرور تک. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں، میں سمجھتا ہوں ہاں. یہ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو اس آئینی نظام میں رہ کر نہیں ہو سکتی.
نہیں آئینی نظام میں رہ کر ہو سکتی ہیں اگر ایک قسم کا کنسنسس ہو جائے. اس پہ کنسنسس تو نہیں ہے. پھر نہیں ہے دیکھیں ہماری عمر گزر گئی تو پھر سر آپ بھی شروع سے سن رہے ہیں, تو پھر دو راستے رہ گئے نا کہ آئینی نظام سے آگے ہٹ جائیں گے, آگے چلے جائیں گے, وہ بھی غلط ہے, یا پھر یہ کہ ملک جو ہے وہ اسی طرح پیچھے رہتا رہے گا دنیا سے. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا گزشتہ کل, جی میں اقرا یونیورسٹی میں گیا تھا, تو انہوں نے سوال پوچھا کہ 5 سال بعد آپ پاکستان کو کیا دیکھتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 سال بعد یا ہم بنگلہ دیش کے برابر آ چکے ہیں, یعنی کہ اوپر آ کے بنگلہ دیش کے برابر آ کے پھر اس ملک میں ہو جائیں گے کہ جو برآمدات جہاں پہ بڑھ رہی ہو, جہاں پہ خواندگی بڑھ رہی ہو, جہاں پہ ہیلتھ کے آؤٹ کمز اچھے ہو رہے ہو, یا اس طرف آ جائیں گے جہاں پہ پاپولیشن گروتھ کم ہو رہی ہو, یا 5 سال بعد افغانستان کی طرف چلے جائیں گے. اگر پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. جو روم ہمارے پاس 80 کی 90 کی دہائی میں تھا, 2000 اس صدی کی پہلی دہائی میں تھا, وہ روم ختم ہو گیا ہے. اب دنیا بھی, چین والے بھی آپ کو دیکھ کے پریشان ہیں, امریکہ والے بھی آپ کو دیکھ کے اب جنگ نہیں ہو رہی نا سر, نہیں جنگ بھی نہیں ہو رہی, اب جنگ نہیں ہو رہی نا, اب ہم وار اکانومی اب نہیں ہے نا, اب ہم اس سے آگے نکل کے سوچنا ہوگا. تو سر اب یہ تو لازمی ہے کہ ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے, اس کے لیے سیاسی استحکام آنا ہے. تو یہ اناؤں کا معاملہ ہے جو اس وقت ہے, یہ انائیں اپنی اپنی ختم کرنی ہوں گی ہر طرف, ہر سب لوگوں کو. پھر میں آگے اکانومی پہ سوال کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ نے الیکشن لڑا, آپ پولیٹیشین بھی ہیں, دیکھیں یہ سارا معاملہ کیا مسعود ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے کہ صرف انا کا معاملہ ہے, اور مجھے اندر نہیں پتا کہ اندر کیا پیچیدگی ہے کیا نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سب کو جھکنا پڑے گا یا سب کو ملنا بیٹھنا پڑے گا؟ جھکنا کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, یہ سب کو مل کے بیٹھ کے تھوڑی بہت بات کرنی پڑے گی. مطلب خان صاحب کا ایک رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے ون سائیڈڈ, لیکن ان کی پارٹی میں بھی شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہیں, اسد قیصر جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مفاہمت سے آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ کوئی ان سے بات تو کرے, وہ تو کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, یہ بھی تو ہے نا دوسری طرف. میں یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ پھر معاملہ کیا ہے؟ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حکومت پہلے پروپوزل تو لے کر آئے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, پھر جہاں پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی پھر باتیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ابھی ایس آئی ایف سی کی بھی میٹنگ ہم نے دیکھی, بڑے عزم کا اظہار کیا گیا. تو یہ ایس آئی ایف سی جو ہے, یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ملک کے مسائل کو کہاں تک حل کر سکتا ہے؟ فوراً انویسٹمنٹ بھی لا سکتا ہے یہ, اور یہ زراعت کو اور مائننگ کو اور جو اس میں شعبے شامل ہیں ان سب کو بوسٹ دے سکتا ہے ایک دم؟ دیکھیے ایس آئی ایف سی بھی ایک ملک کا ذیلی ادارہ, ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک کمیٹی ہے, ہاں ٹھیک ہے, فورم ایک فورم ہے, اس کے اندر ایک سیکریٹریٹ بھی بنا ہوا ہے. اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اوپر نیب کے قانون لاگو نہیں ہوتے. تو نیب کے قانون لاگو نہیں ہوتے تو ان کے بیوروکریسی بھی تھوڑی سی آگے چڑھ کے کام کر سکتی ہے, اور اس میں فوجی بھی افسران بھی شامل ہیں, اور فوجی افسران پاکستان میں ایک حقیقت رکھتے ہیں, ایک حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ مل کر کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ایس آئی ایف سی پاکستان کا ادارہ ہے نا, تو پاکستان میں ہی نجکاری لے کے آنی ہے نا, پاکستان میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے نا. تو پاکستان کا اگر حال اچھا نہیں ہوگا تو ایس آئی ایف سی جتنی بھی اچھی ہو جائے سرمایہ کاری کیا آئے گی؟ تو مطلب یہ کہ آپ کو گارنٹی ہوتی ہے نا, ایک سورن گارنٹی ہم سنتے تھے جو ریاست دیا کرتی ہے, اب اس کے بعد ایس آئی ایف سی کی بھی گارنٹی ہوگی. ایس آئی ایف سی نے گارنٹی دے دی کہ ہم آپ کو آپ کی جو سرمایہ کاری ہوگی اس کو محفوظ رکھیں گے. ادھر سب جہاں پہ پیسے ہی نہ ہو اسٹیٹ بینک کے تو وہ پیسے کہاں سے واپس جائیں گے؟ مطلب سرمایہ کاری ضرور دیکھیں. ایک تو فرسٹ آف آل صرف سرمایہ کاری ہمارا حل نہیں ہے, ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے باہر سے ڈالرز کی جو ضرورت ہے وہ صرف برآمدات سے آ سکتے ہیں. سرمایہ کاری میں باہر سے مشین بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو ایک طرف اگر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف امپورٹ بھی پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن چلو وہ ٹھیک ہے, وہ ضرور کریں گے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے کہ مائننگ اور منرل کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئے گی, لیکن جو باتیں ایگزوبرنٹ سے کرتے ہیں کہ $100 بلین آ جائے گا, تو $100 بلین دیکھیں 300 اور کچھ ڈالروں کی تو اکانومی ہے, 310 15 20 بلین ڈالر کی. اس اکانومی میں $100 بلین تو جگہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب پوری کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے جو رکھیں گے کا پوری کراچی اسٹاک ایکسچینج خریدیں تو 40-50 بلین ڈالرز کی ہوتی ہے. تو آپ $100 بلین کا انویسٹمنٹ اتنا آسان تو نہیں ہے. ایس آئی ایف سی بھی آپ کو مدد کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی پورے ملک کے دن بدل دے گی اکیلی واحد, تو وہ مشکل ہے. وزیر اعظم نے تو بڑی زبردست تقریر کی اس کے بعد بیٹھ کر, جو انہوں نے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے دوران, تو انہوں نے تو کہا کہ یہ تو گیم چینجر ہے اور زبردست ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اللہ کرے کامیاب ہوں. لیکن میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ایس آئی ایف سی
مطلب آپ ایک بڑے اچھے سیلز مین جا کے چاند پہ تھوڑی اسی دنیا میں اسی دنیا میں نہیں، اسی پاکستان میں آپ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں اور ایک بڑا اچھا سیلز مین ہو، ایسا ایف سی ایک سیلز مین کا کردار ہے نا جی، لیکن گاڑی بھی تو چلنی چاہیے نا، گاڑی بھی تو اچھی ہونی چاہیے، تو گاڑی بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کریں۔ ایسا ایف سی کا اصل کام جو ہے میرے خیال سے وہ نہ صرف یہ کہ فورن انویسٹرز کو لے کر آئیں اور وہ کام کریں، بلکہ یہاں پر ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس سے ہماری یہ گاڑی چل رہی ہو، ہماری گاڑی ماحول چلے گی بتائیں نا کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر، بالکل، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے انفراسٹرکچر۔ نہیں سر، جو بیسک آئیڈیا ایسا ایف سی کا بھی جو میں سمجھتا ہوں نا وہ یہ کہ جب تک یہاں پر فائنینشیل ریفارمز نہیں کرتے، جب تک ایسا ایف سی ایک کلیدی کردار ادا نہیں کرتا کنسنسس پیدا کرنے میں تاکہ نچکاری ہو سکے، اگر ایسا ایف سی ایک کلیدی کردار ادا نہیں کرتا ایک کنسنسس پیدا کرنے میں تاکہ این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کر سکیں، ایسا ایف سی کا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرے، اور پاکستان کو ٹھیک کرنے میں یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ نچکاری کروا دے، یہ این ایف سی ایوارڈ تبدیل کروا دے تو حکومت کے فائنینسز ٹھیک ہو جائیں گے، حکومت کے فائنینسز ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود یہاں پہ انفلیشن کم ہوگا، گروتھ آ جائے گی، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ اس وقت بھی کیا نوکریاں کم ہو رہی ہیں، کاروبار مشکل ہو گیا ہے؟ نوکریاں کم نہیں ہو رہی ہیں، نوکریاں اگر بڑھ بھی رہی ہیں تو جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی ہیں۔ کہ نہیں کاروبار آسان ہے اس وقت؟ نہیں بالکل نہیں ہے، اس وقت جو پہلے ایک سب سے بڑا جو شدید مسئلہ پاکستان میں تھا وہ شرح سود کی مطلب 22% پالیسی ریٹ کا ہونا تھا، اب وہ شدید مسئلہ نہیں رہا ہے کیونکہ بھول گئے سب اس کو، اب سب بھول گئے ہیں گیس کی قیمتوں کی وجہ سے اور بجلی کی نرخوں کی وجہ سے، تو اب یہ تو 3 مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بجلی اور گیس کی قیمت پہ حکومت کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اگر آج تو آپ نے حکومت کی فائنینسنگ کو ہول کم کر دیا لیکن 6 مہینے بعد آپ کی برآمدات گرنا شروع ہو جائیں گی، تو ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے۔ شرح سود میں امید کرتا ہوں اور میں توقع بھی کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ شرح سود نیچے آئے گی کیونکہ ہماری مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ اگر 2 مہینے اور اچھے آ گئے تو آپ دیکھیے گا اپریل میں اب فوری طور پر تو بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جو پاور کا بحران ہے وہ کیفیت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب بڑی سیریس بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، 1 وقت کی مل جائے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اور اس تکلیف میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک چلا تو بھی ہمیں 2-3 سال لگ جائیں گے، اگر سب کچھ ٹھیک چلا تو۔ جی دیکھیں، پچھلے آج سے 2018 میں جی پاکستان میں 5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے، آج 9 کروڑ لوگ ہیں، 29% سے بڑھا کے 39% پاکستانی میرا اور آپ کا بھائی اور بہن اور بچہ خط غربت کے نیچے ہے، جو آپ نے فرمایا کہ 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، اور جو خط غربت سے ذرا سا اوپر بھی ہے اس کے بھی مسائل بڑے شدید ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر سارے ہی پاکستانی آ جاتے ہیں، مطلب کچھ اشرافیہ کو چھوڑ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہاں 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور 80 لاکھ بچے میں سے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ سب کو اسکول ڈال سکیں، 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آلریڈی اسکول میں نہیں ہے، آپ کے 58% بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے تو دماغی طور پہ بھی وہ کمزور رہ چکا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسی اکنامک پالیسی نہیں ہوتی، ایسا ایف سی کو بھی ڈال دیں، ایسا ایف سی پلس پلس بھی ڈال دیں، اور ایسا ایف سی پلس پلس کا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں جی جی، کہ اگر ملک کے اندر جہالت ہو یا ملک میں جسمانی اور ذہنی کمزوری ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی اکنامک پالیسی کر لیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا، آپ کو مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت کے خسارے کم کرنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو این ایف سی ایوارڈ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو یہ بیسک چیزیں کرنی پڑیں گی۔ پاپولیشن کا ذکر آپ نے کئی مرتبہ کیا، آپ جب گورنمنٹ میں تھے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پالیسی ہے ایسی جس پر ہمیں پرو ایکٹیولی عمل کرنا ہے؟ نہیں، کوئی پالیسی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک وزارت ہے پاپولیشن پلاننگ کی، اور وہ وزارت الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوگی، نہیں وہ تو نوازنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن وہ مجھے کس آج کے تک پاس نہیں ہے؟ پتا۔ ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے اس وقت کانگو کے برابر ہے، اور ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان سب سے زیادہ ہے۔ جی ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، جو انسانی ڈیولپمنٹ ہے، جی، اس کے انڈیسز میں ہم کہیں ساؤتھ ایشیا کے برابر نہیں آتے، ہم سب سہارن افریقہ کے برابر آتے ہیں۔ تو ہم تو مطلب اپنی عوام کو تو ہم نے فیل کیا ہے، ہم عوام کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب تک ہم ان کیا چیزوں کہتے کو ہیں کہ ذرے کے درد دل پہ توجہ کیے بغیر
درمان درد شمس و قمر کر رہے ہیں ہم، چاند ستاروں کی فکر ہے لیکن ہمیں۔ ہم شمس و قمر بھی نہیں کر رہے قمر کو بھی ہم نے کچھ اور کر دیا آج کل۔ تو سر یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی یعنی آبادی کو کنٹرول کرنا، اور اس پر کوئی سوچ ہی موجود نہیں ہے، اور ہم باقی کہہ رہے ہیں کہ SIFC بھی کر لیں گے اور IMF کے بھی ایک بڑے پروگرام میں چلے جائیں گے، مزید پیسے بھی لے لیں گے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ جو بنیادی مسائل ہیں ان پر ہم کم سوچیں گے، یعنی لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا آپ نام نہیں لے سکتے، SIFC اس پر آپ بات نہیں کر سکتے، پاپولیشن کوئی سوچ ہی موجود نہیں ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم SIFC کے رول کو غلط دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، SIFC کا رول ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کروائے، SIFC کا رول ہونا چاہیے کہ NFC ایوارڈ کو ریویو کروائے، SIFC کا رول ہونا چاہیے کہ لیگل اور پولیٹیکل ریفارمز کروائے، لیگل اور بیوروکریٹک ریفارمز کرائے، SIFC کا رول ہونا چاہیے نجکاری کرائے۔ جب SIFC یہ لوکل اپنا ہوم ورک ٹھیک کر لے گی، یعنی کہ ملک جب ہم ٹھیک کر لیں گے تو انویسٹمنٹ آ جائے گا خود بخود، لیکن پہلے یہاں پہ اپنا گھر ٹھیک کرو، اور یہ گھر ٹھیک کرنے کے لیے اگر SIFC کلیدی کردار ادا کرتا ہے تو یہ گیم چینجر ہے۔ پھر میں ایک دم شہباز شریف سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو سرمایہ کاری لے کر آ جائیں گے، لیکن ہمارا گردشی قرضہ جو ہے وہ 3000 ارب پر پہنچا ہوا ہے، یہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر حکومتیں آتی ہیں، پھر وہ ایک دم سے بلک پیمنٹ کرتی ہیں، کم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بلک کم ہو گیا شکریہ، پھر اس کے بعد بڑھ جاتا ہے، تو ایک سائیکل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے جان جب تک نہیں چھوٹتی، باقی تو کیونکہ آپ کا تو پہیہ ہی اس پہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اس جان چھوٹنے کے کوئی، دیکھیں 3000 ارب روپیہ ہے جی جو اس وقت جس کو اسٹاک کہتے ہیں، کہ یہ جو پورا حجم ہے وہ 3000 ارب کا ہے۔ 3000 ارب کو تو ہم ایک دن کے اندر حکومت کے اس میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ 67-68 کروڑ روپے ارب روپے ہے، 1000 ارب روپے ہیں، وہاں پہ 71,000 ارب روپے ہو جائیں گے، تو وہ 3000 ارب از ناٹ این ایشو۔ دا ایشو از جو فلو جو اس میں آ رہا ہے، ہر سال جو 1000 ارب آ رہا ہے، اس سال انہوں نے کہا ہے کہ ہم 500 ارب تک فلو کریں گے، تو 500 ارب باقی کہاں سے آئیں گے؟ وہ حکومت اپنے خزانے سے دے گی۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یار اس قسم کے بجلی کے نرخ ہوں اور اس قسم کی بجلی کے اندر مسائل ہوں کہ زیرو ہو جائے۔ اب اس کا دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اور بجلی کی نرخیں بڑھا دیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اور نرخیں بڑھانے سے بھی کم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو کسٹمرز ہیں وہ سولر کے اوپر چلے جاتے ہیں، کسٹمرز اور گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ رہ گیا ہے جو کہ دنیا میں صحیح طریقہ ہے، لیکن ہم آخری طریقہ ہم نے اپنا ہے کہ یار اس کی لاگت کم کریں۔ اب اس کی لاگت کرنے کے لیے اس کی نجکاری کرنے، مثال کے طور پر آپ 20% یا 19% جو ہے وہ بجلی ترسیل اور تقسیم میں کھو دیتے ہیں۔ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو تو شاید یہ 12-13 پہ آ جائے گی، اگر کسی سیٹ کے اپنے پیسے لگے ہوں۔ صحیح بات۔ ٹھیک، آپ کوئی بجلی کی کمپنی سے 40%، 35%، 45% بل ہی کلیکٹ نہیں کر سکتے، پھر اگر کسی سیٹ کی کمپنی ہو تو شاید وہ اپنے پیسے کلیکٹ کر لے گا، یا کم از کم آپ صوبوں کو دے دیں تاکہ صوبوں کے جن کے پاس پولیس ہے اور جن کے پاس اہلکار ہیں وہ خود جمع کر لیں گے۔ تو کم از کم اس مسئلے کو کوئی پولیس یعنی پولیس جمع کر لے گی، آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کم از کم یہ کہ مطلب دیکھیں، یہ دیکھیں مسائل تو ہر جگہ موجود ہیں نا، اب آپ نے پولیس کا نام لیا اسی لیے تو ایک اور مسئلہ ہے، میں کیا پوچھوں آپ تو سے؟ پھر میں آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اگر اس کو پرائیویٹائز کر دیں جی تو وہ سب سے بہتر سلوشن ہے۔ اور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ SIFC اگر اپنا گھر ٹھیک کرانے میں کام کر دیتی ہے تو باقی پھر خود بخود سرمایہ کاری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ سے بنیادی سوال کیا تھا کہ غربت کی سطح سے اوپر لوگوں کو لے کر آنا، ان کو فوڈ دینا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کتنے عرصے میں ممکن ہے اگر ہمارا گھر بھی ٹھیک ہو جائے؟ ایک بریک لے لیں، ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے کہ ملک کے اندر جو غربت کی سطح کے نیچے لوگ ہیں یا اس کے اوپر بھی لوگ ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ کب تک حل ہوں گے؟ اس کے لیے SIFC بھی ہو جائے، IMF بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، ان کو ریلیف کب ملے گا؟ ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتاح عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوال یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا؟ سر ایک عام آدمی کا سوال، پہلا بھی سوال آپ سے یہ تھا اور بریک کے بعد آخر بھی سوال یہی ہے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ، ایک عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا؟ یہ سب سے زیادہ ضروری سوال ہے، اور عام آدمی کو بہت عرصے سے ریلیف نہیں ملا ہے۔
اور دو قسم کے ریلیف ہوتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے وہ گمک ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بانٹ دی, ہم نے وہ چیز بانٹ دی, مطلب, اور یہ مطلب رمضان پیکج کر دیا وغیرہ, یہ گمک ریلیف ہیں. اصل ریلیف جو ہے عام آدمی کو مہنگائی کم کرنا ہے. وہ پورے پاکستان میں ہر انسان کو فرق پڑے گا. مہنگائی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ فروری کے اندر جو مہنگائی تھی وہ جنوری کے بنسبت 0%, 0.03% تھی. اگر حکومت مہنگائی کم کر لیتی ہے تو سب سے بڑا ریلیف ہوگا. اگر آپ مہنگائی کم کر سکیں گے تو پھر شرح سود بھی کم کریں گے اور تھوڑی سی گروتھ بھی آئے گی, تو تھوڑی سی ان امپلائمنٹ بھی کم ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ آپ اپنا خسارہ کم کریں. اپنا خسارہ کم کریں گے اور ٹیکس نیٹ کو وائڈ کریں. آپ اب نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 1% بھی ٹیکس نہ بڑھائیں, بلکہ تھوڑا سا ان کو ریلیف دیں. ہر آپ نے دیا بھی تھا, اس لیے آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. 18 میں میں نے نہیں, آپ زیادہ اچھے اس لیے لگتے ہیں, آپ نے دیا بھی تھا. میں تو مطلب اچھا میں سمجھا تھا یہ خوبصورتی کی وجہ سے اچھا اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. سب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ریلیف دے دیتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا خسارہ اپنا کم کرتے ہیں, حکومت جو ہے نا یہ سوچے کہ ہم کسی کے اوپر احسان لوگوں کے اوپر نہیں کرتے, ہم ان کے اوپر دشواریاں کم کرتے ہیں. تو آپ بھائی اپنا حکومت صحیح چلا لو, تھوڑا سا خسارہ کم کر دو, تھوڑی سی منی سپلائی کنٹرول میں اور رہے گی کچھ عرصے تک, تو آپ دیکھیں گے انفلیشن کم ہو جائے گا. انفلیشن کم ہو جائے گا تو خود بخود مہنگائی میں ریلیف ہوگی. دوسرا یہ کہ اشرافیہ کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالیں, نہ صرف غریب لوگوں کے اوپر. جیسے مثال کے طور پہ پچھلے سال حکومت نے 1% سیل ٹیکس بڑھا دیا. اب 1% سیل ٹیکس بڑھایا پورے پاکستان کے عوام کے اوپر, کسی نے کچھ نہیں بولا, مجبوراً صبر کر لیا. جب آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا معذرت, تو اشرافیہ پہ یہ کرتے ہیں کہ جس کی تنخواہ زیادہ ہے اس پر, تھوڑی سی زیادہ ہے اس پر ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو وہ آتی ہے گھوم پھر کر ہمارے اوپر ہی کہیں نہ کہیں سے. تو آپ نے پھر وہی بات کر دی, تو ہمارے ہمیں تو تنخواہ دار طبقے کا تو میں کہہ چکا ہوں نا, میں آپ کو تو مستثنا کر چکا, آپ کو مزید ٹیکس سے مستثنا کر چکا ہوں. مگر IMF کہہ رہا ہے لگائیں. نہیں دیکھیں, آپ مثال کے طور پر پاکستان میں 25 لاکھ دکاندار ہیں اور 30 سے 35 ہزار دکاندار انکم ٹیکس بھرتے ہیں. تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا, مطلب اس سے میرے خیال سے اس سے زیادہ لوگ انکم ٹیکس بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر لگائیں, مگر تھوڑی سی عقل سے لگائیں. مطلب میں جب وزیر بنا تھا تو سونے کے اوپر سیل ٹیکس 17% تھا. اب سونے کے سیٹ کے اوپر سیل ٹیکس کوئی بھی 17% نہیں دے رہا تھا. پاکستان میں 20 دکانیں بھی نہیں تھیں جو کمپلائنٹ تھیں, تو اس کو تھوڑا سا ٹیکس ریٹ کم کر کے ریزنیبل کر دیں تاکہ وہ آئیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں. دوسرا یہ کہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگائیں, فکس ٹیکس لگائیں. صوبوں کو کہیں کہ فکس ٹیکس لگا دو, چلو 12 ایکڑ کی اراضی کو چھوڑ دو, کہ جس کے پاس 12 ایکڑ سے کم ہے اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد تو آپ تھوڑے 10-20 ہزار روپے تو لے سکتے ہیں اس سے, آپ وہ ٹیکس لگائیے. پراپرٹی کے اوپر آپ اسیسمنٹ کر کے ٹیکس لگائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پراپرٹی کی ویلیو انڈکلیئرڈ ہوتی ہے اس کو آپ صحیح ویلیو کر دیں, اور اس کو آپ چھوڑ دیں لوگوں کے اوپر کہ جو آپ کو لگانی ہے ویلیو لگائیں. جو 2018 میں نے اور شاہد عباسی صاحب نے کیا تھا کہ ویلیو وہی ہونی چاہیے جو آپ کی مرضی ہے, آپ خود لکھ دیں. لیکن اگر آپ کم لکھیں گے تو ہم ڈبل پیسوں پہ خرید سکتے ہیں آپ سے, یا پھر 3 سال بعد 50%. یہ سب کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں. سر یہ تھوڑی سی بہادری چاہیے. نہیں, بہادری کیسے چاہیے؟ اس وقت 60% جو پارلیمنٹ ہے آپ کی وہ زمینداروں پہ مشتمل ہے. آپ کہہ رہے ہیں اپنے اوپر ٹیکس لگا دو. جی, اپنے اوپر ٹیکس کون لگاتا ہے؟ ہم سب آج تک تو نہیں لگا. میں نے بھی لگایا اپنے اوپر ٹیکس. آپ تو میں نے بھی اپنے اوپر ٹیکس زیادہ. نہیں, شہباز شریف نے اپنے اوپر ٹیکس لگایا, اس نے کہا سپر ٹیکس لگاؤ. آج تک زراعت پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکس لگا ہو اور کلیکٹ بھی ہو گیا ہو؟ لیکن دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگا تھا, میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھی ایگری کیا. آپ نے کہا تھا, مریم بی بی نے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ٹیکس لگایا تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تھوڑی سی بہادری چاہیے. اچھا, جو مریم بی بی کا جو ٹویٹ آیا تھا اس کے بعد تو آپ نے بھی واپس لے لیا تھا. ہاں, تو اب تو خیر ٹویٹر بین ہو گیا ہے. ٹویٹر تو بین ہو گیا, مریم بی بی تو بین نہیں ہے نا. نہیں, مریم بی بی بین نہیں ہے, لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. پہلے تو صرف یہ مفتاح اسماعیل کا شوق تھا نا کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں. اب تو IMF کی بھی ڈیمانڈ آ گئی ہے, وہ مجھ سے سیکھیں. بہرحال ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ دکاندار ٹیکس نہیں, وہ بھی کر کے دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے پیسے آئیں گے. جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا, اب اس میں جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں اور جس طرح سے نشستیں نکلتی ہیں, جو کچھ ہے اس میں تو یہ برادریاں اور یہ جو سیکٹرز ہیں یہ تو بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. زمیندار ہو گئے یا ریٹیل سیکٹر والے ہو گئے, یہ تو ووٹ بینک ہے نا, نون لیگ کا ووٹ بینک ہے. ہاں, تو ووٹ بینک پہ کیسے ٹیکس لگے گا؟ آپ بھی نہیں لگا پائے. 45 کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جہاں آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آسان نہیں ہوتا ہے. سب کو سیکریفائز کرنی پڑے گی. ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا محب وطنی کی, تو فری میں محب وطنی کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اگر یہ بول دیں کہ میں بڑا محب وطن ہوں لیکن انکم ٹیکس نہیں دوں گا, تو یہ محب وطنی مجھے بہت زیادہ سستی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو
ایک شہری دیکھیں، ایک مثال دکان کر لیتے ہیں. ایک دکاندار اپنی دکان چلاتا ہے، اس کے پاس کسٹمر آتا ہے گاڑی میں، روڈ پہ آتا ہے، روڈ تو حکومت کے پیسے سے بنے ہوئے نا، تو بھائی اس کے پیسے دے. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ 14,000 ارب روپے پاکستان کی ایلیٹ اشرافیہ رولنگ کلاس جو ہے وہ ہڑپ کر جاتی ہے. یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے سر بہت سارے بڑے مسئلے ہیں، اس میں یہ بھی مطلب یہ کہ مطلب یہ واقعی یہ فگر مجھے جو ہے، نمبر مجھے نہیں پتا. حفیظ پاشا صاحب جو ہیں اسٹینفورڈ سے پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے، ان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے. میں نے خود یہ نمبر نہیں دیکھا، لیکن مجھے کوئی ریزن نہیں ہے ان سے ڈس ایگری کرنے کا. نہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے نا. میں خود ان سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. میں پاشا صاحب تو میرے بڑے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف بھی یہ چاہیں گے کہ ملک اس نیچ پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ہم کو کچھ ٹھیک کرنا ہوگا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ آج سے 5-10 سال پہلے بھی یہ آپشن ہوتا تھا کہ دنیا میں قرض دیتی تھی. اب نہیں دیتی دنیا میں قرض. پہلے ہمارے پاس آپشن تھا کہ تھوڑے سے اور پیسے ہمیں اپنے آپ کو بزنس وائبل کرنا ہے دنیا کے لیے. ہاں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ہم 15 سال پہلے ہندوستان سے امیر ہوتے تھے اور بنگلہ دیش سے 5 سال پہلے امیر ہوتے تھے، اور یہ ان میں کوئی خواب کے پر نہیں. 5 سال میں ہم بھی آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. میں قسم سے بتا رہا ہوں. آپ تھوڑا سا مطلب تھوڑا طنز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. نہیں میں طنز نہیں کر رہا. میں مجھے یقین ہے اگر ہم صحیح چلیں تو ہم 5 سال میں ہم نکل خدا جائیں کی گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 سال چاہیے اس ملک کو. ایک مسئلہ ہمارے پاس اور بھی ہے جو ان ممالک میں نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے ٹیررزم کا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سے یہ ٹیررزم آیا ہے، وار آن ٹیرر کے بعد بھی آیا اور وار آن ٹیرر سے پہلے بھی پاکستان میں ٹیررزم تھا. یہ 90 کی دہائی سے پہلے افغان جہاد کے بعد سے آ گیا ہے. جب سے ٹیررزم آیا نا پاکستان میں لوگ نہیں آتے. جب میرا بچپن تھا آپ کے پیدا ہونے سے کچھ عرصے پہلے، تو کراچی کے اندر دنیا بھر کی ایئر لائنیں آتی تھیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، تو کوئی یورپین کنٹری کے اندر، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسکینڈینیوین کنٹریز کی، ہالینڈ کی، سب کی ایئر لائنیں آتی تھیں. آج کوئی نہیں آتا ہے. آج بنگلہ دیش کے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ جتنی فورن ایئر لائن آتی ہے اتنی کراچی، لاہور، اسلام آباد کو کمبائن کر کے نہیں آتی. تو یہ ٹیررزم کا جو ایک مسئلہ ہے نا، یہ بھی ہم کو سلجھانا پڑے گا. اور اس پہ بہت ہم نے قربانیاں دی ہیں. 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اور خاندان اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جیسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اور اس پہ کچھ کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ بھی ایک یہ مسائل تو ہیں ہمارے سامنے، مگر سر اب یہ بھی بات ہے نا کہ یہ ان تمام مسائل کے لیے جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حالات کیسے ہوں. پھر دوسرا یہ کہ حکومتوں کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. اب یہ حکومت کتنے عرصے چلے گی کسی کو یقین ہی نہیں ہے. روزانہ اس پہ چہمگوئیاں ہوتی ہیں. یہ چہمگوئیاں اگر ختم نہیں ہوتی ہیں تو کیوں انویسٹر آئے گا، کیسے حالات ٹھیک ہوں گے. تو یہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں. پاکستان میں کوئی وزیر اعظم نے اب تک پورے 5 سال نہیں کیے. پچھلے اس لیے تو پاکستان چل بھی نہیں رہا نا سر. پچھلے 15 سال کے اندر کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا، لیکن اسمبلیاں تو 5-5 سال تقریباً چلی ہے. پاکستان نہیں چل رہا نا سر. نہیں تو مطلب یہ کہ مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چلو حکومت چلے جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جائے، لیکن چلو حکومت چلے جاتی ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی. ایسا تھوڑی کہ وزراء اعظم نہیں چلے جاتے. قائد اعظم چلے گئے، لیاقت علی خان چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ تو ادھر چلے گئے. ہاں نہیں یہ مطلب یہ گھر چلے جائیں، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب پاکستان تو ادھر ہی رہے گا. قائد اعظم تو آخر وقت گورنر جنرل تھے. نہیں وہ بھی لیاقت علی خان صاحب بھی آخر وقت تک وزیر اعظم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حکومت بھی چلے جاتی ہے، مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ بھی چلے گئے، تو یہ تو مطلب آتے جاتے رہتے ہیں. مطلب وزرائے اعظم پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں. مگر ایک بریک کی طرف جانا ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ حکومتیں آپ چلا لیں، اس طرح سے نظام نہیں چلا کرتے اور نظام نہیں چل رہا. تو یہ نظام جو ہے وہ چلانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ چہمگوئیاں، یہ انسٹیبلٹی جو ہے ختم ہو. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب مفتاح اسماعیل صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں اسٹیبلٹی، تو اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے سرمایہ کار بھی نہیں آتا. اور آپ نے کہا کہ اگر یہ حکومت چلی گئی تو سر حکومتیں جاتی رہیں آتی ہیں، اسی لیے شاید پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، یا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومتیں ہر سال تبدیل ہو جائیں بھلے سے. اٹلی کے اندر ایوریج پرائم منسٹر کو 6-8 مہینے رہتا ہے. اچھا. مگر اٹلی تھوڑا سا ہم سے ترقی یافتہ ہے. اچھا وہ اٹلی بھی نا یورپ کا پاکستان کہتے ہیں اس کو.
مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی مافیاز یہ وہ آپ کو پتہ ہے جتنے رشوت وغیرہ سب ہے وہاں امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز بنتے ہیں نا 70% وہ ایئر کرافٹ کیریئر اٹلی کے پورٹس پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کا بہترین بسکٹ کا مشین بھی جو ہے بسکٹ بنانے کا وہ اٹلی میں بنتا ہے. سو مطلب میں آپ سے گزارش آئس کریم کی مشینیں بھی غالباً ضرور ہوتی ہوں گی. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان ٹھیک کر لیں نا, جی جو 5-6 چیزیں میں نے آپ سے بتائی ہیں, اگر وہ چیزیں ٹھیک کر لیں نا, پاکستان ٹھیک ہو جائے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج ادھر کون بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں. میں آپ سے ایک آخری مثال یہ دے دیتا ہوں کہ جو لوگ امریکہ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. مثال کے طور پہ یا ہم برطانیہ میں, آپ برطانیہ نے دیکھیں نا 4 وزیر اعظم چینج کرے ہیں پچھلے 2 سال میں, ٹھیک, تو برطانیہ بھی تو چل رہا ہے نا, اسٹیبلٹی تو کوئی کہہ نہیں کہہ رہا کہ نظام چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے. تو ہمارے یہاں بھی ایک نظام پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو نظام حکومتیں چلا رہا ہے نا, نظام چل رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں رکتی کہ وزرائے اعظم چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری اس لیے رکتی ہے اور پاکستان کی معیشت کی ترقی اس لیے رکتی ہے کہ وہ کام حکومت نہیں کر رہی ہے جو کرنا ضروری ہے, اور وہ بیسک ریفارمز اصلاحات کر لے گی تو آگے بڑھے گی. جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے پاکستان کو, یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, چاہے آپ 40 سال تک ایک جلدی کچھ سوالات کر لیتا ہوں. آپ نے ریفارمز کی بات کی, ایف بی آر کا کیا کریں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریفارمز کی باتیں آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. میں ایک ہی ریفارم, پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے اس کی. نہیں, ایف بی آر کے اندر ایف بی آر کو اس طرح رہنے دیں جس طرح ہے, اس سے آڈٹ فنکشنز لے لیں. اچھا, آڈٹ فنکشنز لے کے ایک نئی ایجنسی بنائیں جس کو آڈٹ فنکشنز دے دیں, اور وہ ایجنسی جو آڈٹ کروائے گی وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کروائے گی, اور وہ آڈٹ جو ہے وہ اس کا بھی ہوگا جو کمپنی کا آڈٹ کر رہا ہوگا, لیکن جس افسر نے شروع میں اس کو اپروو کیا تھا اس کا بھی ساتھ ساتھ آڈٹ ہو جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آڈٹ فنکشنز الگ کر دیں. کسٹم اور انلینڈ ریونیو کو میرے خیال سے الگ کرنے سے اتنی کوئی بہتری نہیں آئے گی. اچھا, یہ ابھی حکومتیں جب معرض وجود میں آئیں تو صدر مملکت نے کہا وہ تنخواہ نہیں لیں گے, پھر وزراء نے کہا وہ تنخواہ نہیں لیں گے, تو قومی خزانے میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کا؟ سر یہ کابینہ تنخواہ نہیں لے رہی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک آپٹکس کے لیے اچھی ہوتی ہیں, لیکن قومی خزانے میں اتنا بڑا خسارہ ہے 8,000 ارب روپے کا کہ بہت قطرے چاہیے اس دریا کو بنانے کے لیے. مراحت تو نہیں چھوڑتے سر؟ مراحت زیادہ ہوتی ہیں, تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ وزیر رہے ہیں. سر میں اپنے گھر میں رہتا تھا, اپنی گاڑی چلاتا تھا, تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا. میں نے صرف یہ ٹویٹ کرنا بھول گیا تھا کہ تنخواہ نہیں لیتا ہوں. لیکن تو مراد جو سب سے بڑی ہوتی ہے, میں سچی بات بتاؤں, وہ عزت ہوتی ہے, اور عزت سے بڑی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے, اور یہ مطلب اس سے قومی خزانے کو بڑا فرق نہیں پڑتا, لیکن آپٹیکلی یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے لانگ ٹرم میں معاشی اصلاحات جو ہیں وہ آپ نے بتا تو دی کیا ہو پائیں گی, لیکن کیا فوری طور پہ ہمیں نظر آئیں گی ہوتی ہوئی؟ سر یہ جو آئی ایم ایف سے آپ اگریمنٹ کریں گے, اس کے اندر آئی ایم ایف آپ سے بات کرے گا مثال کے طور پہ این ایف سی ایوارڈ کی, آئی ایم ایف بات کرے گا پرائیویٹائزیشن کی. جو میں نے اگلی چیز بتائی ہے لوکل گورنمنٹ کی, وہ شاید نہیں کرے گا. میں نے جو چیز بتائی ہے بیوروکریٹک ریفارمز کی, وہ نہیں کرے گا, اور جوڈیشل ریفارمز کی وہ شاید نہیں کرے گا. لیکن یہ 5 چیزیں آپ نے کرنی ہیں فل فور, تو اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ گیس اور بجلی کا فوری حل نہیں ہے. گیس کا ایکچولی ایک حل ہے. آج جو ہم گیس بیچ رہے ہیں, آج دنیا کے اندر اس وقت آپ $6-7 کی اسپاٹ میں ایل این جی خرید سکتے ہیں. $7 کا مطلب ہے کہ 2000 یا 1950 روپے کی آپ خرید سکتے ہیں. ہم جو اپنی لوکل گیس بیچ رہے ہیں, انڈیجنس گیس, وہ 2750 روپے کی بیچ رہے ہیں اور ایل این جی 4000 کی بیچ رہے ہیں. تو یا تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بول دیں کہ بھائی تم گیس لے آؤ, تھوڑی سی اور گیس لے آؤ. تو اس کے حل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے 7 روپے یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی اس لیے مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم نے غلط ایندھن استعمال کر لیے, غلط فیول استعمال کر لیے. تھوڑی بہت تو انشاءاللہ ہم بہتری کے لا سکتے ہیں. سر سبسڈیز کے بارے میں بار بار آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بالکل ختم کر دی جائیں, تو ہمیں ایک سطح پر تو سبسڈی کی بہت ضرورت ہے اور ایک سطح پر بالکل نہیں. ہم جنرل سبسڈی دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر, تو اگر سبسڈی بالکل ختم کر دیتے ہیں تو وہ غریب آدمی کا کیا ہوگا, اس کا ہم نے ذکر کیا. تو یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ آئی ایم ایف بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بسپ کی سبسڈی ختم کریں آپ. ٹھیک ہے, یہ بالکل نہیں کہہ رہا. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں, اس کو پروونشلائز کر دیں کہ صوبوں کو بولیں بھائی آپ خود بسپ کو ٹیک اوور کر لیں, وہ ضرور کر سکتے ہیں آپ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم 0.4% دیتے ہیں اپنی جی ڈی پی کا, یہ ناکافی ہے. اس وقت اتنی غربت ہو گئی ہے کہ آپ کو بسپ کو 0.4 سے بڑھا کر
1% آف GDP لے جانا چاہیے, ڈبل سے زیادہ کر دینا چاہیے. تو اور اس کے اندر یہ صوبوں کو دے دیں اور صوبے یہ کر لیں. غریب لوگوں کو اس وقت ڈائریکٹ سبسڈی جو کہ ڈائریکٹ بینیفیشری کو جا رہی ہے بیسڈ آن پاورٹی رینکنگ, وہ ختم نہیں کرنی چاہیے, وہ بڑھا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو باقی جس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں کہ جیسے ہم بجلی میں سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں, ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز, یہ وہ کہ اگر کراچی کا مثال کے طور پر سسٹم جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے اور اسلام آباد کا سسٹم زیادہ اچھا ہے, تو ہم کراچی کو اسلام آباد کے برابر ٹیرف لانا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ختم کر دیں. اگر پیٹرول کراچی کے اندر جتنے کا بکتا ہے اتنے کا ہی ہم گلگت بلتستان میں بیچتے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے, تو حکومت کو نہیں دینا چاہیے. کوئی چیز وہاں پہ مہنگی ہو جائے گی, کوئی چیز یہاں پہ مہنگی ہو جائے گی. کراچی میں روپیہ بجلی مہنگی ہو جائے گی. ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے صرف غریب کو, غریب کو, اور اس کے لیے IMF منع بھی نہیں کر رہا. اس کے لیے منع بھی نہیں کرتا, اور اس کے لیے منع کرے تو ان سے بحث کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہم اور دیکھیں, میں مثال کے طور راشن کارڈ بنا دینے چاہیے. ہم یہ جو کرتے ہیں, ہم ویٹ امپورٹ کرتے ہیں حکومت کے اکاؤنٹ میں, کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. ہم حکومت مہنگا کرتی ہے ویٹ امپورٹ. ہم فرٹیلائزر امپورٹ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. فرٹیلائزر کے اوپر سبسڈی ختم کر دینی چاہیے جو فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کر دیا ہے, کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی کر دیں. ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو سنی, ہمیشہ دلچسپ گفتگو کرتے ہیں, خشک موضوع پر بھی ہنسی مذاق کی گفتگو ہو جاتی ہے. تو مسائل بہت سیریس ہیں پاکستان کے, اور ان کے حل بھی موجود ہیں. ضرورت ہے ول کی, اور ول کے ساتھ ایک سیاسی ہم آہنگی کی ملک میں ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہو جائے تو پاکستان یقین کیجئے کہ اگلے 5 سال میں ان تمام مسائل سے نکل سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.